وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 ہے۔ فرمایا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے پہاڑوں پر، درختوں میں، اور لوگ انگور کی بیلوں کے لیے جو چھتریاں سی بناتے ہیں ان میں اپنا گھر بنا۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں، درختوں پر اور لوگ جو چھتریاں سی بناتے ہیں ان کے اندر اپنا گھر بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر پھل سے اپنی غذا حاصل کر۔ فسلکی سبل ربک ذللا، اور اپنے پروردگار کے اور ان راستوں پر تو سہولت سے چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان کر دیے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، پھر اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں، چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے۔ شہد کی اس مکھی کے اللہ نے یہ فرمایا کہ تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اوحا، جس کا لفظی معنی بنتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ بوجھ عطا کی ہے جو عام حیوانوں میں نہیں ہے، اس لیے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کی ہے اس کے لیے اعلیٰ درجے کا ذریعہ جو جیسے انسانوں کے لیے ہوتا ہے وہ ذریعہ ذکر فرمایا۔ حیوانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دے رکھی ہے اپنی زندگی کے لیے، اس کے لیے تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انا خلقنا کل شیء ثم ہدینا خلقا، کہ ہم نے ان کو پیدا کر کے اور جس کام کے لیے ہم نے بنائے ہیں اس کی رہنمائی ان میں ڈال دی ہے۔ بس وہ ایک سسٹم یعنی ان کے اندر ڈال دیا، اس کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ لیکن شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے اور کئی ہدایتیں دی ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ کہ ہم نے اس کو یہ رہنمائی کی ہے کہ تم اپنا گھر کہاں بناؤ، اونچے پہاڑوں میں بناؤ، اونچے درختوں میں بناؤ،
یا جو لوگ انگور وغیرہ کے بیلوں کے لیے چھتیں بناتے ہیں، چھتریاں سی اونچی جگہ، ان میں بناؤ۔ یہ ہم نے خصوصی طور پر اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ تو یہ جو انداز ہے اس کے ساتھ رہنمائی کا، یہ خود بتا رہا ہے کہ شہد کی مکھی کوئی خاص امتیازی بات ہے اس میں۔ جو لوگ حیوانات کے ماہرین ہیں، جنہوں نے شہد کی مکھی پر تحقیق کی ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ شہد کی مکھی عجیب و غریب ہے۔ اس کا جو شہد کی مکھیوں کا جو پورا نظام ہے، وہ پورا نظام حکومت کی طرح ہے، ریاست کی طرح ایک سسٹم ہے پورا، جیسے انسانوں کا ہوتا ہے، ایسی سمجھ بوجھ ہے۔ عام حیوان تو ریوڑوں میں ریوڑ رہتے ہیں، یا پرندے ہوں گے تو غول کی شکل میں رہیں گے، بس اکٹھے اڑ گئے، اکٹھے کہیں بیٹھ گئے۔ وہ کوئی ان کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، کوئی ذمہ داریاں تقسیم نہیں ہے۔ شہد کی مکھی میں تو یہ ہے کہ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصیت بخشی ہے، تو وہ قد کاٹھ میں بھی باقی مکھیوں سے بڑی ہوتی ہے، خوبصورت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ 3 ہفتوں میں 6000 سے 12000 تک وہ انڈے دیتی ہے۔ وہ ملکہ ہے ان کی۔ اس نے ان ساری شہد کی مکھیوں کی ڈیوٹیاں تقسیم کی ہوئی ہوتی ہیں، اور ساری شہد کی مکھیاں اس کے آگے اس طرح تابع دار ہیں جیسے بادشاہ کے سامنے ہوتی ہیں۔ اب اس نے بعض مکھیوں کو سیکورٹی کے کام پر رکھا ہوا ہے۔ جو چھتا ہے اس میں جو داخلی راستے ہیں جتنے بھی، تو ہر راستے پر 2 مکھی چاقو چوبند ہوں گی ہمیشہ، گردن سر باہر کی طرف رکھے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غیر متعلقہ افراد اندر نہ گھس جائے۔ کوئی مکھی، کوئی مچھر، کوئی چیز جو ہی داخل ہوگا اس کو پکڑ لیں گی، وہیں دروازے سے داخل نہیں ہونے گا، وہیں مار دیں گے۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے، اور یہ بڑی تعداد میں ہوتی ہے، یہ پوری ایک فورس ہے اس کی۔ کچھ مکھیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چھتے کی تعمیر کا کام جاری رکھے۔ وہ پوری انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں ان میں۔ شہد کا جو چھتا ہوتا ہے مکھی کا، اس کو یعنی یہ کہا جاتا ہے اس انجینئرنگ کے اصول کے مطابق، وہ آرکیٹیکٹ کے اصول کے مطابق مسدس شکل میں ہے، یعنی 6 خانے اس کے ہوتے ہیں۔ اور اس کی بھی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ اس طرح کسی کو اگر خانے بنائے جائیں تو 6 خانوں والا اگر بنایا جائے گا تو اس کا کوئی جگہ فالتو اور بیکار نہیں ہوگی۔ کم یا زیادہ خانے ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی جگہ فالتو بچے گی، تو لہذا وہ کوئی جگہ فارغ بیکار اپنے گھر میں نہیں رکھتی ہے کہ ویسے کونے کھدرے نکلے ہوئے بدگنیاں، جیسے بدگنیاں ہوتی ہیں، نہیں، بہت، اور سب میں شہد بھرا ہوا ہوتا ہے، ہر جگہ پورا فل۔ یہ تعمیر کا کام کرتی ہے۔ اچھا، تعمیر کے مٹیریل کے لیے ایک پوری مزدوروں کی کھیپ ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ ریت بجری سیمنٹ لائیں، تو وہ جو موم ہے نا، موم یہ لاتی ہے، اور موم یہ درختوں کے پتوں کے اوپر سفید سفید کوئی مواد ہوتا ہے بعض پتوں میں، وہ، اور خاص طور پر جو گنا ہے، گنے کے پتوں میں اور گنے کے تنے میں یہ بہت مواد ہوتا ہے ایسے، تو یہ لگی رہتی ہے بڑی تعداد میں۔ وہ مکھیاں بس وہ جمع کر رہی ہیں اور لے جا رہی ہیں، وہاں جا کر پہنچا رہی ہیں۔ آگے جو مستری لگے ہوئے ہیں، انجینئر لگے ہوئے ہیں، وہ لے کر آگے چھتے بنا رہی ہیں، نئے خانے بنا رہی ہیں، تعمیر کر رہی ہیں۔ کچھ مکھیاں بڑی تعداد میں ایک خاص قسم کی سیکورٹی پر ہیں، وہ شہد کی نگرانی پر ہیں۔ وہ یہ نگرانی کرتی ہیں کہ جو شہد باہر سے آ رہا ہے، عرق جو آ رہا ہے، وہ بدبودار بھی نہیں ہونا چاہیے، کڑوا بھی نہیں ہونا چاہیے، گندا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے کسی گندگی پر بیٹھ گئی تھی، آپ دیکھیں کیسا نظام ہے، پاک صاف، اور وہ آ گئی اور بو محسوس ہو گئی، اسی لمحے وہ جو 2 سیکورٹی گارڈ ہیں اس کو پکڑ کر کے ملکہ کے سامنے لے جائیں گے، ملکہ اس کی گردن توڑ دے گی۔ اس کی سزا قتل ہے۔
کہ جو یہاں گندگی لائے گا اس کی سزا قتل، اور اگر وہ ان سے کوتاہی ہو جائے جو اس کی سیکورٹی پر تھے، ملکہ ان کی بھی گردن توڑ دیتی ہے کہ اس نے جا کر خود دیکھ لیا کہ یہاں کوئی غلط مواد آ گیا، تو ان سے پوچھے گی کہ تم لوگ کہاں تھے، تو وہ بھی ماری جاتی ہے۔ اس لیے چاق و چوبند رہتی ہیں سب، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے اس میں خود شہد کی مکھی جو ملکہ ہے وہ بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ جو ہر طرح کے پھولوں اور پھلوں پر جا کر عرق لیتی ہے، جوس، تو وہ لا کر کے، تو وہ ان کی اپنی غذا بھی ہے اور وہاں وہ جمع کرتی ہے۔ پھر ایک بڑی تعداد ان کی وہ ہوتی ہے جو انڈوں کی حفاظت کرتی ہے، دیکھ بھال کرتے ہیں، کوئی انڈا خراب ہو گیا اس کو نکال کر پھینک دیا، کچھ کر دیا، جو بھی ہے۔ اور کچھ ایسی مکھیاں ہیں کہ بچے پیدا ہو گئے تو ابھی پر نہیں نکالے، نابالغ ہیں، ان کی خصوصی نگہداشت کے لیے جیسے ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے، پوری ایک میڈیکل ٹیم ہے جو ان چھوٹی مکھیوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، پیدا ہو گئی ہے جو، اور ڈاکٹروں کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے۔ یعنی انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ عجیب و غریب نظام سلطنت ہے پورا شہد کی مکھی کا، تعمیر سے لے کر، اور پھر جو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہاں ذکر بھی کیا نا، 3-4 چیزیں اس کی خاص طور پر ذکر کی، اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ تو اپنے پروردگار کے ان راستوں پر چل جو تیرے لیے اس نے آسان بنا لیے۔ یہ ویسے ہی نہیں ہے، شہد کی مکھی وہ واحد مکھی ہے۔ بعض پرندے ہیں جو سائبیریا سے اڑ کر آتے ہیں جاتے ہیں، ان سے ہٹ کر چھوٹے پرندے ہو گئے اور جانور ہو گئے، کوئی جانور اتنا دور سفر نہیں کرتا جتنی شہد کی مکھی سفر کرتی ہے۔ بعض اوقات ہزاروں میل وہ اڑ کر جائے گی، فضائی راستے خطوط اس نے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور فضائی راستے اس کو معلوم ہیں، ایسے نہیں کہ ہوا میں اڑ گئی، اس کی پوری روڈ ہے، جیسے ہوائی جہاز کے سڑک اور نقشہ ہے نا پورا، اسی طرح ان کے پاس پورا ایک سسٹم یہ بھی ہے۔ یہ وہی مکھیاں جائیں گی دور تک جن کو راستے معلوم ہے یا جن کی تربیت ہوتی ہے، تو وہ ہزاروں میل جائیں گی، واپس آ جائیں گی، وہ راستہ نہیں بھولیں گی، روڈیں ان کی طے ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ شہد حافظے کے لیے بھی بہت اچھا ہے، شہد کی مکھی کا حافظہ عجیب و غریب ہے، یعنی بھولتی نہیں ہے، وہ جتنی بھی دور چلی جائے واپس اپنے چھتے پر لے کر کے آئے گی۔ تو یہ عجیب اس کا ایک نظام ہے۔ تو یہاں پر 2-3 ہدایات دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تیرے، یہ اللہ تعالیٰ قدرتیں بیان کر رہا ہے عبرت کے لیے، غور و فکر کے لیے، کہ جس رب نے یہ اتنی حکیم اور دانا چھوٹی سی ننھی سی مخلوق بنائی ہے، تو تم خود سوچ لو اللہ تعالیٰ کے حکمت، دانائی، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کیا کچھ ہیں، کیوں غافل ہو اللہ سے؟ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کا ہی چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تیرے رب نے وحی کی، شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو گھر بنا۔ اچھا، اس کے لیے لفظ گھونسلہ نہیں ہے، بیت کا لفظ ہے۔ بیت انسانی رہائش گاہ کا نام ہوتا ہے عربی زبان میں۔ عربی زبان میں جو بیت کا لفظ ہے، انسان جو گھر، جس کو ہم گھر کہتے ہیں نا، عربی میں اس کو بیت کہتے ہیں، تو انسانی رہائش گاہ کا نام ہے۔ اس کے لیے بھی وہی لفظ ہے۔ ہم نے کہا تو گھر بنا، یہ نہیں کہ گھونسلہ بنا، چھتا بنا، نہیں، گھر بنا۔ وہ بالکل گھر کی طرح ہے، اور گھر بھی کیا انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہوتا ہے، بڑے سے بڑا انجینئر بھی حیران رہ جائے، ویسے نہیں بنا سکتا گھر بنانا چاہے تو، جیسے یہ بناتی ہے۔ تو ہم نے یہ وہی کی، ہم نے یہ دل میں ڈالا کہ تم اونچی جگہوں پر، اس میں بھی مقصد یہ ہے کہ زمین کی گندگی کثافتوں سے شہد محفوظ رہے، اور دوسرا ہر ایرا غیرہ نتھو خارا اس کو ضائع نہ کر دے، جس کو ضرورت ہے دور ہو تو وہ پھر اہتمام سے اس کو اتارے۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ شہد کی مکھی کو زہریلا بنایا، اتنا خطرناک ڈنگ ہوتا ہے اس کا، اللہ بچائے، جس کو لگ جائے نا تو بعد کا مہینوں اس کا اثر نہیں جاتا، مہینوں، اتنا سخت زہر ہوتا ہے اس کو، اونٹ کو مار، 3 زیادہ مکھیاں چمٹی ہوں گی، ہاں
کہتے ہیں 7 مکھیاں کسی انسان کے سر پر چمٹ جائیں تو مر جائیں، اللہ عالم، اتنا زہر ہے، اور اس کے اندر سے کیا نکل رہا ہے؟ شفا، اس کے اندر سے شفا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی قدرتیں دکھا رہے ہیں کہ وہ خود ایسی زہریلی چیز ہے، وہ ننھی سی جان ہے، کوئی بہت بڑی چیز بھی نہیں ہے، کوئی ایک 10 میٹر کی چیز ہوگی، اس میں 1 میٹر زہر ہوگی، باقی 9 میٹر اتنا فاصلہ موجود ہے، اس میں چلو دور کہیں اس کو کوئی صاف چیز نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہے، وہ کیسے اس میں زہر بھی ہے اور اسی میں شہد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ زہر کو شہد سے نہیں ملنے دیتے، اس کو نہیں ملنے دیتے۔ وہ مطلب کانٹا چباتی ہے، کانٹے کا بھی ذخیرہ ہے ان کے پاس، وہ کانٹا نکالو تو پھر آسانی ہوتی ہے، نہیں نکالو تو پھر لگ جاتا ہے۔ جی جی، اور وہ زہر مسلسل رہتا ہے۔ اب دیکھیں تو ایک تو یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو کہا کہ گھر بناؤ، یعنی جیسے انسانی گھر ہوتے اور وہ واقعات انسانی گھروں کی طرح بناتے، ایک ہدایت کی۔ دوسری ہدایت یہ فرمائی اور اونچی جگہوں پر بناؤ۔ دوسری ہدایت یہ فرمائی کہ ہم نے اس کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم ہر طرح کے پھلوں سے جوس لو جا کر۔ تیسری ہدایت یہ دی ہے کہ اپنے رب نے جو تمہارے لیے رستے آسان بنا لیے نا، اس میں دور تک اڑتی چلی جاؤ، تاکہ اور دور دراز سے بھی ہر موسم میں، یہاں اگر موسم سردیوں کا ہے تو ہو سکتا ہے وہ دور چلی جائے جہاں پھول نکلے وہاں سے لے کر آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ دیکھیں آگے اتنا بڑا اہتمام اس کا جو کیا ہے اس جانور کا، حاصل کیا ہے کہ اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جو مختلف رنگوں کا ہے، اس میں انسانوں کے لیے شفا، ساری کاریگری انسانوں کی خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں، ہمارے لیے سب کچھ ہے، شاید انسانوں کے لیے فیہ شفاء۔ تو مختلف رنگ ہوتے ہیں اس کے، چونکہ وہ ایک تو پھولوں کی وجہ سے رنگ، اور موسم کی وجہ سے، سردیوں کے موسم میں شاید کو رنگ، بہار کے موسم میں رنگ تبدیل ہو جائے، بیری کا شاید اس کا رنگ ذرا گہرا ہوتا ہے، دوسرے جو ہوتے ہیں ان کا ذرا براؤن ہوتا ہے، بعض بالکل سفید بھی ہوتے ہیں، مختلف رنگ۔ لیکن یہ فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے شفا ہے، خود اللہ تعالیٰ کے اس میں شفا ہے۔ جتنے حکیم طبیب ہیں نا، تو جدید میڈیکل سائنس میں بھی یہی ہے، جتنے بھی ڈاکٹر، تو شاید ہی کوئی اچھی دوا ایسی ہو جو مہنگی ہو اور اس میں شاید نہ پڑتا ہو۔ سستی دواؤں کا نہیں پتا، مہنگی حکیموں کا جتنے معجونے ہیں، جتنے کشتے ہیں، سب میں یہ پڑتا ہے، شاید ملتا ہے دیگر چیزوں کے ساتھ۔ تجربہ ان کا یہ ہے کہ اس میں بہت طاقت ہے، شفا۔ تو براہ راست اگر شہد کو استعمال کریں تو جو طبیب لوگوں نے کہا ہے کہ بلغمی جتنی بیماریاں ہیں، کھانسی ہو گئی، دمہ ہو گیا، اور یہ جو بلغم کی جو بھی غیر معمولی چھینکیں ہیں، نزلہ ہے، ان سب میں تو براہ راست شہد بہت مفید ہے، مسلسل استعمال کریں، کوئی کسی اور چیز میں ملا کر پینے کی ضرورت ہی نہیں، ڈائریکٹ پئیں، شفا ہوگی۔ سانس کا مسئلہ ہے، باقی ہر چیز میں اس کو ملایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ میرے بھائی کو پیٹ کی تکلیف ہے، اس کو موشن ہو رہے ہیں، فرمایا شہد پلاؤ اس کو۔ اب آج اگر کسی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں گے ایک دم منع کر دے گا کہ شہد گرم ہوتا ہے، واقعہ ایسا ہی ہے۔ اور اسے جا کر پلایا تو وہ اور تیز ہو گئی، واپس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو پہلے سے تیز ہو گئی، فرمایا اور پلاؤ۔ اس نے اور پلایا تو وہ تو مرنے کے قریب ہو گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ تو بالکل ہی فارغ ہو رہا ہے۔ تو پورے یقین سے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ سچ بولتا ہے
تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے اور پلا، چوتھی دفعہ جا کر پلایا ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب ایک خاص مقدار تک پلانے کی ضرورت تھی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فی شفاء للناس، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شفا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سچ کہتا ہے تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہو؟ جی ہاں، بالکل بالکل۔ تو پیٹ میں کے لیے شفا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری کوئی جسم میں بیماری ہو نا، اس میں بھی شہد لگاتے تھے، پھوڑا نکل جائے کہتے تھے شہد لگاؤ، آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو تو کہا کہ سرمے کی جگہ اس کو لگا لو، اور ٹھیک ہوتے تھے۔ اور شہد کو الکوہل کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ مہنگا پڑتا ہے اس لیے استعمال نہیں کر سکتے، یہ چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اور مجھے ایک بہت اچھے ڈاکٹر نے بات بتائی کہ شہد اینٹی بایوٹک ہے، شہد بھی ہے خود، جو جراثیم یا اس طرح کوئی بیماری ہو خود ختم کر دے گا، شہد زخم بھی ٹھیک کرتا ہے اندر کی، فی شفاء للناس۔ تو یہ ساری چیز جو اللہ تعالیٰ ہیں، تو آخر میں یہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، غور و فکر کرنا۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی باریک گہری اللہ کی حکمت عملی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہنچ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے کتنا، وہ ہماری ہر چیز سے اللہ واقف بھی ہے، اللہ بنانے والے بھی ہیں۔ بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اپنے ماں، کار ساز ماں بسازت کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، بڑا ہی عارفانہ شعر ہے۔ کار ساز ماں بسازت کار ماں، کہ جو ہمارا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، وہ ہمارا کام خود ہی بنائے گا۔ فکر ماں در کار ماں آزار ماں، ہمیں اپنے کاموں کے بارے میں فکر کرنا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز سے واقف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے۔ بس یہ کہ بندے کا یہ ہے کہ وہ اللہ کا بن کر چلے، بس اللہ کا ہو جائے۔ تو نہ فکر کرو اتنا کہ یہ نہیں کریں گے تو دنیا نہیں چلے گی، تو وہ نہیں چلے گی، تو گناہ کے راستے میں، نافرمانی کے راستے مت جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، سب کچھ اللہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com